اور جہاں بھر کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. مقدر میں ہدایت ہو تو ایک فرمان کافی ہے. نہ پوچھو میں کون ہوں کیا ہوں میرا کس سے تعلق ہے. یہاں آج مجمع میں بیٹھنے والا کوئی دیوبندی بھی ہوگا, کوئی اہل حدیث بھی ہوگا, کوئی بریلوی بھی ہوگا, کوئی حیاتی بھی ہوگا, کوئی مماتی بھی ہوگا, کوئی حسینی بھی ہوگا, لیکن میں آج دیوبندی بن کر نہیں, اہل حدیث بن کر نہیں, بریلوی بن کر نہیں, حیاتی اور مماتی اور حسینی بن کر نہیں, بلکہ محمدی بن کے اپنا تعارف کروا رہا ہوں. نہ پوچھو میں کون ہوں کیا ہوں میرا کس سے تعلق ہے. صحابہ کا میں نوکر ہوں یہی پہچان کافی ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام برادران اسلام عزیزان ملت باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں, آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس جامعہ مسجد میں اپنے دل کے انتہائی قریب مولانا مفتی علی زر صاحب کی دعوت پر اور یہاں ہمارے اس ضلع کی آن بان شان برادر کبیر بھائی قاری افتخار فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی, بھائی شجاع الدین صاحب, بھائی وقار صاحب اور دوسرے رفقا کی محبت کی وجہ سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے گزشتہ سال جب میں آیا تھا میں نے نبی پاک کی سیرت, نبی پاک کی مدح اور منقبت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی, لیکن آج میں ایک فکری تعمیری سوچ اور اسی منصوبہ اور پلان کے مطابق ایک علمی گفتگو, ایک فکری گفتگو آپ حضرات سے کرنے آیا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, سارے مل کر ساتھ دیں گے. اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سارے مل کر. وعدہ ساروں کا ہے یا کچھ لوگوں کا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ یہاں دیوبندی بن کر نہیں کھڑا, ہمارا مائک بھی اتفاقی ہے اور الحمدللہ ہم اتحادی ہیں. ہمارے ٹھیکیدار صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, دیوبندیوں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے. لیکن مزے کی اور اتفاقی اور نقطہ محبت کی جو بات ہے وہ آمنہ کے در یتیم ہے, اور اس نقطے پہ الحمدللہ نہ کبھی اختلاف تھا, نہ کبھی اختلاف ہوگا, نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. میں ختم نبوت کے حوالے سے چند موتی آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. بھائی اسماعیل تنولی صاحب نے جس انداز سے اپنے کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا تو یہاں بیٹھے بیٹھے میرے جذبات ابھرے. میرا دل چاہا کہ نبی پاک کی سیرت کے ساتھ ذرا صدیق بھی تمہیں پڑھ کے سناؤں. میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کی گوش گزار کروں. میں اپنی گفتگو کا بلا تمہید آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. جو بات میں کرنے لگا ہوں آج سے 5, 7, 10 سال پہلے یہ کرنا منع تھی. اس کی وجہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے بچے چھوٹے ہیں, بچوں کے سامنے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ماشاءاللہ موبائل کی تیز رفتار نے ہمارے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ساری سمجھے دے دی. تو اب نبی کی بات کی مثال دینی ہے تو اس وجہ سے یہ میں بات آپ کے سامنے بطور مدعا رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے, ماں اور باپ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, آنے والی زندگی کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے ہیں. ماں اور باپ اگر اچھے ہوں, ناراض نہیں ہونا کیونکہ برے بہت زیادہ ہیں, اگر اچھے ہوں تو باپ کا دل چاہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو اور ماں کا دل چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو. میں اچھے کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں فیصل آباد کے ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا. میری اہلیہ میرے ساتھ تھی. ایک عورت کو, ایک بہن کو دیکھا کہ جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. میں نے ان سے کہا کہ ذرا پتہ تو کریں کہ کیا ماجرا ہے, کیا وجہ ہے, کیا مشکل ہے, شاید ہم ان کے کسی کام آ سکیں. جب جا کے
ان سے محبت سے پوچھا کہ اے بہن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ توجہ ہے؟ میری یہ ساری گفتگو اس تمہید کے ساتھ منسلک ہے، اس آغاز کے ساتھ منسلک ہے، اگر ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ساری گفتگو آپ تک بہت آسانی سے پہنچے گی۔ ان سے پوچھا کہ اے بہن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ چیخ کر کہنے لگی کہ میرے سسرالی رشتہ دار مجھے ہسپتال میں اس وجہ سے چھوڑ گئے کہ آج میرے بطن سے دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے اکیلا اور تنہا میرا خامد بھی مجھے چھوڑ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اے کاش کہ کوئی اس بدبخت کو بتاتا کہ اس اینگل کی بجائے اس اینگل سے سوچ لیتا کہ میرے محمد نے فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں گی اور میری سنت سمجھ کر اگر کوئی ان کی تربیت کرے گا تو محمد ان کی جنت کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اب باپ کا دل چاہے گا کہ بیٹی پیدا ہو تو نام عائشہ رکھوں، ایسے نہیں بلند آواز سے، باپ کا دل چاہے گا کہ بیٹا پیدا ہو تو نام محمد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی پیدائش سے پہلے باپ لڑکی کے کپڑے لائے گا، ماں لڑکے کے کپڑے منگوائے گی۔ کوئی غریب ہوگا تو وہ ایسے کپڑے لائے جائیں گے کہ جو لڑکے کو بھی آ سکیں، لڑکی کو بھی پہنائے جا سکیں۔ اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے گھر میں محمد کو پیدا کر دیا۔ اب محمد پیدا ہو گیا، ماں کا عشق بڑھ گیا، ماں کی محبت بڑھ گئی۔ جتنی بھی ماں غربت کے لحاظ سے گئی گزری ہوگی، اس کا دل چاہے گا کہ میں اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں، اسے دل اور چین، سکون و اطمینان عطا کروں۔ وہ فوراً درزی کو بلا کر کہے گی یہ میرا لال ہے تو بڑا چھوٹا، لیکن اس کے لیے تم لباس سیو تاکہ اس کے لباس کی وجہ سے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ درزی آئے گا، سر پکڑ کے بیٹھے گا، اتنا سا بازو بناؤں، اتنا سا قمیض بناؤں، اتنی سی شلوار بناؤں۔ اب وہ مشکل سب سے کام اس کا سب سے چھوٹا سوٹ بنانا ہے، لباس بنانا ہے۔ وہ لباس بنائے گا، جب لے کے آئے گا تو ماں شکوہ کرے گی کہ تو نے گھیرا تنگ کر دیا، تو نے تیرا کم کر دیا، تو نے کف نہیں صحیح بنایا، تو نے کالر نہیں صحیح لگایا۔ بچہ چھوٹا سا ہے، آدھے میٹر کپڑے سے اس کا پورا لباس بن رہا ہے، لیکن ماں کو ضرورت ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اجلا ہو، نرالا ہو، اس کو دیکھ کر لوگ عظمت و والا سمجھیں۔ 1 سال گزرے گا، درزی کی پریشانی کم نہیں ہوگی، کپڑا 1 میٹر لگنے لگ جائے گا، لیکن غلطیاں پھر بھی نکلیں گی۔ کوئی کہے گا یہ پیچھے سے تنگ ہے، کوئی کہے گا کندھے سے تنگ ہے، کوئی کہے گا یہ ساری کہانیاں مثال میں بچے کی دے رہا ہوں، لیکن یہ ساری کہانیاں ہر بندے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم ہر بندہ جا کے درزی سے شکوے اور شکایتیں کرتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ 1 سال کا بچہ ہوا، دوسرے سال کا بچہ ہوا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، 5 سال کا بچہ ہوا، لباس کے لیے کپڑا بڑھتا گیا کیونکہ ضرورت پڑ گئی۔ ضرورت ساتھ دیں گے، ضرورت 6 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، حتیٰ کہ ہر سال میں کئی ہم لباس بناتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، کبھی شلوار سے، کبھی قمیض سے، کبھی کرتے سے، کبھی تریز سے، کبھی کس انداز سے، کبھی کس جگہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسے سیدھا کرو، ہر دفعہ یہ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ وقت بیتتا چلا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ 25 سال کا ہوتا ہے تو درزی کو سکھ کا سانس آتا ہے، وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اب ضرورت نہیں رہے گی کہ لباس بڑھایا جائے یا کپڑا گھٹایا جائے یا تریز کم کیا جائے یا کف کو بڑھا دیا جائے یا اس کے بین کو چھوٹا کر دیا جائے، کیونکہ قد رک چکا ہے، ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ اب لباس کو بڑھانا نہیں پڑے گا، کم کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ ضرورت تھی تو کپڑا بڑھتا چلا گیا۔ جب پیدائش ہوئی تھی اس وقت آدھے میٹر میں بنا، اب 25 سال کا ہو چکا ہے تو 7 میٹر میں پورا کا پورا لباس بن رہا ہے۔ میں نے کہا ضرورت پڑتی رہی، لباس بڑھتا رہا، ضرورت پڑتی رہی، کپڑا بڑھتا رہا، ضرورت پڑتی رہی، دنیا کے اندر اپنے لباس کی اجزاء اور چیزیں بڑھتی رہی۔ میں نے کہا یہ تو لباس تھا جو میرے کردار کو سنوارے گا، میرے حسن کو سنوارے گا، میرے مزاج کو سنوارے گا، لیکن آئیے 1400 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے در پر آپ کے لیے چلتا ہو، آدم کو اللہ نے بھیجا، اس کے بعد ضرورت پڑی، حضرت شیش چلے آئے، یوشع چلے آئے، دانیال چلے آئے، موسیٰ چلے آئے، عیسیٰ چلے
میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، اس کی بیس تھوڑی کم کر دیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ پڑا، سنے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو لا کر ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا. بلند آواز سے کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ اور ایسا بند کیا، میرے اکابر نے کہا دلیل مانگے تو بندہ کافر. بولو 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 بلند آواز سے. میرا اشارہ سپریم کورٹ کے اس مقدمے کی طرف ہے جہاں پہ تھوک پھینک کر چاٹا گیا. جب میرے اکابر نے کہہ دیا قانون بن گیا، پھر کسی کو کیا جرت ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے میں دلیلیں مانگی جائیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے محمد کو ہم پہ بھیج کر ہم پہ احسان بھی کر دیا، اور محمد مصطفیٰ کے اس زمانے کے اندر رہ کر ختم نبوت کے جعلوں کا اعلان بھی کر دیا. کیا یا نہیں کیا؟ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کے لیے کوئی ٹھیکیدار بن کر نہیں بیٹھے گا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ جی اسی کیتا ہے یہ ساڑھے گھروں ہوئے ہے یا صرف اسی کیتا ہے. جب اللہ نے کام لیا تو داڑھی مننے ذوالفقار بھٹو سے لے لیا. ایسے نہیں بلند آواز سے. 1954 میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، اور مجھے فخر ہے اس تحریک میں پہلے پاکستان میں ختم نبوت کے جو مبلغ تھے وہ میرے دادا جان مولانا محمد علی جانباز بھی شامل تھے. اور اس سے اگلی بات 1956 میں جب یہ تحریک عروج پہ پہنچی، میرے دادا جان سکھر جیل میں نبی پاک کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے سلاخوں کے پیچھے مسکرا رہے تھے. ایسے وقت میں محمد علی جانباز کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جسے ضیاء الرحمن فاروقی کہتے ہیں. مجھے یہ بھی فخر ہے کہ بات ختم نبوت کی تھی، قربانی میں نے دی ہے، ہم نے دی ہے. اور جب 1988 میں طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ صالحہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہرے کے لیے ضیاء الرحمن فاروقی اپنے یار دلدار منٹھار حق نواز جنگوی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میاں والی کی جیل میں بند تھا، تو اسی ضیاء الرحمن فاروقی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے نعمان ضیاء کہتے ہیں. میں نے کہا بات ختم نبوت کی ہے تو سب سے اہم عقیدہ ہے، اور میں ایک عجیب جملہ کہنا لگا ہوں، تمہیداً کہنا چاہتا تھا، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب کہہ دینا چاہتا ہوں. اللہ چاہتے تو اپنے محبوب کو ایرے غیر لوگوں کے حوالے کر سکتے تھے، رشتہ داروں کے حوالے کر سکتے تھے، اپنے کنبے قبیلے لشکر قافلے کے لیے حوالے کر سکتے تھے، خاندان کے حوالے کر سکتے تھے. اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ دور دور سے بندے لا کے قدموں میں کھڑے کر دیے؟ میں نے کہا بات یہ تھی کہ اگر اللہ رب العزت عتبہ کے حوالے نبی کو کرتے تو وہ کہتا نبی کو جو ملا میری وجہ سے ملا، عتبہ کہتا فصاحت میری وجہ سے، ابو جہل کہتا اس کو جو میں نے طاقت اور قوت دی ہے وہ میں نے دی ہے، فلانا کہتا رزق میں نے دیا ہے، شہرہ میں نے دیا ہے. میرے رب کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے محمد کو کچھ دیا ہے. اللہ تو بتانا چاہتے ہیں محمد نے ساری کائنات کو سب کچھ دیا ہے. اور عجیب بات کہ حضرت ابوبکر کو بنو تیم سے، عمر کو بنو عدی سے، عثمان کو امیہ سے، علی کو قریش سے، سلمان کو فارس سے، صہیب کو روم سے، بلال کو حبشہ سے، حسنین کو قریش سے اور امیر معاویہ کو امیہ سے لا کر محمد کے گرد گلدستہ بنا دیا. اب پھول سارے ہی اعلیٰ ہیں، توجہ کیجئے گا، لیکن بات ابوبکر کی نرالی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا کہ دنیا کے لوگوں میں نے صدیق کے حوالے اپنے محبوب کو کر دیا، تو کوئی سوال کرنے والا کرے گا کہ باقیوں نے تو باتیں ہی کرنی تھی کہ ہم نے عزت دی، ہم نے عظمت دی، ہم نے رفت دی، ہم نے بلندی دی، ہم نے کردار دیا، گفتار دیا، رزق دیا، لیکن صدیق نے تو کر کے دکھا دیا. تو ذرا صدیق سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے.
میں نے صدیق اکبر سے سوال کیا کہ آپ نے سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دیا، اے صدیق اب تجھے کیا چاہیے؟ تو صدیق اکبر کا کردار مسکرا کے کہے گا دنیا لٹانے کے بعد، جائیداد دینے کے بعد، اولاد قربان کرنے کے بعد اگر مجھے آقا سے کچھ چاہیے تو صرف دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ سوال کرتا ہے ضمناً آ گیا، اگر سبحان اللہ کہیں تو سناؤں؟ کہنے لگا کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا یہ نمبر تیرے باپ نے نہیں دینے بلکہ خدا نے دینے ہیں۔ کس نے دینے ہیں؟ اور صدیق کو اللہ نے نمبر دے دیا ہے، اور صدیق ویسے بھی سارے صحابہ سے نمبر لے گیا ہے۔ لے گیا یا نہیں لے گیا؟ میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ بات، یہ سوال میں اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں کم از کم ایک جواب تو ہو جو ہم کسی بھی مجلس اور محفل میں لوگوں کو دے سکیں۔ سنا دوں؟ سنا دوں؟ بابا جی تسی بھی کہہ دو، ہاں ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کہنے لگا کہ حضرت علی نے ہجرت کی رات، میرا عنوان یہ نہیں ہے، ضمناً یہاں سے گزر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ حضرت علی نے ہجرت کی رات، کٹھن رات، مشکل حالات میں نبی کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا مان لیا، یہ تو دو رائے ہے ہی نہیں، علی تو بھائی ہے، علی میرا ایمان ہے، وجدان ہے، ایقان ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنا بستر علی کو دیا۔ میں نے کہا شک کی کوئی نہیں، اس میں تو دو رائے نہیں، لیکن ایسا کرنے سے کسی کا پہلا نمبر نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا اگلا قدم دیکھیے، نبی پاک نے اپنا خزانہ بھی علی کے حوالے کیا، امانتیں علی کو دے دی۔ میں نے کہا فرق دیکھیے، ایک وہ ہے کہ نبی کے پاس کوئی چل کے آئے، ایک وہ ہے کہ نبی کسی کے پاس چل کے جائیں۔ جو چل کے آئے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جو چل کے جائے یا اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اگلی بات پھر کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے اپنا خزانہ علی کے حوالے کیا۔ میں نے جب یہ کہا وہ چیخ کر کہنے لگا دیکھیے نبی کا خزانے کا وارث علی ہے۔ میں نے کہا ذرا سنو تو صحیح، اللہ کے نبی نے ہجرت کی رات 4 چیزیں حضرت علی کے حوالے کی۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ بلند آواز سے یہ یاد رکھنی ہے۔ ایک جو کا تھیلا، چند چاندی کی بالیاں، 1.5 تولہ سونا اور کچھ پیسے۔ ایک جو کا تھیلا، چند چاندی کی بالیاں، 1.5 تولہ سونا اور کچھ پیسے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، مشکل وقت ہے، تو نہیں کام آئے گا تو کون آئے گا؟ تو ایسا کر یہ سامان لے اور میرے بستر پہ سو جاؤ، لیکن جب صبح اٹھے نا، صبح اٹھے لوگوں کی امانتیں ان کو دینا اور مدینے آ جانا۔ میں نے کہا پھر پتہ چل گیا رات ایک ہے خزانے 2 ہیں، رات ایک ہے خزانے 2 ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے کہ خزانہ ایک ہی تھا جو علی کے پاس ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایک خزانہ نبی کا جو علی کے پاس تھا، ایک خزانہ خدا کا جو صدیق کے پاس تھا۔ اب فرق دیکھیے، اگلی دن صبح ہوئی، علی نے سونے والے کو سونا دیا، چاندی والے کو چاندی دی، جو والے کو جو دیا، پیسے والوں کو پیسے دیے، خزانہ بولے بولے خزانہ ختم۔ میں نے کہا جو نبی کا خزانہ علی کے پاس تھا اگلی صبح ختم، اور جو اللہ کا خزانہ صدیق کے پاس تھا وہ اب تک اس کے پاس ہے۔ ایسے نہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ہمارے معاشرے کی برائی ہے کہ لڑائی کسی کی ہو جائے، 2 گروپ آپس میں لڑ پڑیں، جو پہلے صلح کے لیے آئے وہ گلٹی سمجھا جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی ہن صلح واسطے آگے نہیں، انہوں رگڑو، انہوں کو شرطاں منواؤ، پیسے گھٹاؤ، کیونکہ خود ٹور کے آئے نے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ قدم پہلے تم بڑھاؤ، صلح کے لیے تم جاؤ۔ علی کو بستر پہ سلا کے اللہ کے نبی، بہت خوبصورت جملہ، میں صدیق اکبر کی بات اس وجہ سے کرنے لگا ہوں، ایک تحفہ آپ کو دینے لگا ہوں۔
کہ اللہ کے نبی چل کر صدیق کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے جا کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تھا, زور کے نہیں. میرا نبی وہ رحمت للعالمین ہے جو رات کو اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھنے دیتا تاکہ کسی کے آرام میں خلل نہ آ جائے. میری سچی ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں آقا کو کئی مرتبہ رات کو دیکھتی ہوں, آقا بستر سے اٹھتے ہیں, زمین سے جوتا اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور قدم آگے بڑھا کے باہر نکل جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ آقا سے پوچھا, اے سرتاج خیر تو ہے, جوتا تو پہننے کے لیے ہے, آپ اٹھا کے یوں کیوں نکل جاتے ہیں؟ آقا مسکرا کے کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, اے میرے گھر کی رونق, اے میرے لباس عائشہ, میں اس وجہ سے اسے اٹھا کے جاتا ہوں کہ میرے قدموں کی آہٹ سے کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ میرے آقا کا اخلاق اور کردار ہے. یہ کردار نہیں کہ 6 مہینے بعد کسی کا برتھ ڈے رکھ لیا, منگنی رکھ لی, شادی رکھ لی, بیاہ رکھ لیا, یا ویسے ہی بسنت کا فنکشن کر لیا اور اپنے لاؤڈر کا, اپنے ڈیک کا منہ اس گھر کی طرف کر دیا جس کے بارے میں آپ ہمیشہ کڑتے رہتے ہیں, انہوں جلانا ہے, انہوں ساڑنا ہے, انہوں ضرور تنگ کرنا ہے. میرے نبی کا اخلاق ہے کہ کوئی مارے تو اپنے آپ کو خود اس کے آگے حاضر کر دو کہ اور مارنا ہے مار لے, لیکن میں تجھے آگے سے کچھ نہیں کہوں گا, میری بات دور نہ نکل جائے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹایا. روایات میں آتا ہے تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تھا, علماء کی خصوصی توجہ, کھٹکھٹایا تھا. صدیق نے دروازہ کھول لیا. آقا دو جہاں نے پوچھا, صدیق کہیں نیند تو خراب نہیں ہو گئی, اتنی جلدی اٹھ گیا؟ ذرا سبحان اللہ کہیں تو اگلا جملہ دوں. حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور نظریں جھکا لی, اور نظریں جھکا کر کہتے ہیں, آقا آپ سونے کی بات کرتے ہیں؟ آج سے 14 دن پہلے دار ارقم میں فلاں ٹائم پہ کھڑے ہو کر آپ نے مجھے صرف اشارہ کیا تھا کہ اے صدیق ہمیں شاید جانا پڑے, ہمیں شاید ہجرت کرنا پڑے, ہمیں شاید مدینہ کا رخ کرنا پڑے. اے اللہ کے لاڈلے, صدیق تو تب سے اب تک سویا ہی نہیں ہے. صدیق تو تب سے اب تک سویا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی حیران ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جانا کیسے ہے؟ توجہ کیجئے گا, میں ایک ایسی بات جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو, میں روایت پڑھ کے حیرت میں مبتلا ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو صدیق پہ بھونکتے ہیں انہیں اتنا اندازہ نہیں کہ صدیق نے کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس حد تک جا کر آقا کا دفاع اور ساتھ دیا. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے لے کر اویس کرنی تک صحابہ کو تبلیغ کی کہ دین قبول کر لو. توجہ کیجئے, کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے پہلے ہی دن سب کچھ قبول کر کے آقا دو جہاں کو سینے سے لگایا ہو. کسی نے کہا اماں سے پوچھوں گا, ابا سے پوچھوں گا, گھر والوں سے پوچھوں گا, مشورہ کروں گا, سوچ کے بتاؤں گا, لیکن میں قربان صدیق تیرے قدموں پر. صدیق اکبر آئے, اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا. اگلی بات, پہلے دن حکیم بن حزام سے جو کپڑے کی پرافٹ تھی اسے لا کر آقا دو جہاں کے قدموں میں رکھ دیا. آقا نے پوچھا یہ کیا, پہلا دن ہے, ابھی کلمہ پڑھا ہے؟ آقا دو جہاں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا 50,000 درہم ہیں, آج پہلے ہی دن آپ کے قدموں پہ قربان ہے. پہلے دن ہجرت کی رات, میں واپس آ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا ہوئے گا, اے صدیق جانا کیویں, سفر کیسے کریں گے؟ اب سفر میں 3 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلی سواری, ٹوٹی گاڑی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. دوسرے نمبر پر ہم سفر اچھا ہو. ہم سفر اگر راستے میں سوال کرنے والا, تنگ کرنے والا, بے چین رکھنے والا ہو تو سارے سفر کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر پیسے پورے ہونے چاہیے. ہم کوہسار کی پہاڑیاں چڑھیں, پٹرول ختم ہو جائے, جیب خالی ہو جائے تو پھر سفر کا کیا مزہ. میں نے کہا میں قربان, یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اللہ نے پوچھا سواری کہاں ہے؟ صدیق نے کہا سواریاں حاضر ہیں. ایسے نہیں بلند آواز سے. روایات میں آتا ہے آقا دو جہاں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے, جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں قربان آقا دو جہاں کے اس غلام کے قدموں پر, روایات میں آتا ہے سارے صحابہ کا مزاج محمد سمجھتے ہیں اور محمد کا مزاج صدیق سمجھتے ہیں.
صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آقا دو جہاں پھر خاموش ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا آقا اگر وہ سواریاں پسند نہیں تو یہ سواری حاضر ہے۔ ایسے نہیں، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم سفر کون ہوگا؟ آقا ہم سفر بھی حاضر ہے۔ اے صدیق جانا ہے، معاملات کیسے دیکھے جائیں گے؟ اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں۔ ہم جائیں گے، معاملات کیسے دیکھے جائیں گے؟ روایات میں آتا ہے صدیق اکبر نے ایک تھیلی نکالی، آقا دو جہاں کے قدموں میں رکھی۔ آقا دو جہاں اس میں 40,000 درہم ہیں۔ 40,000 درہم۔ آج ہم 40 روپے بھی کسی کو نہ دیں۔ آج کا کالا کافر کہتا ہے کہ وہ لالچ کے طور پر ساتھ تھے۔ ایسے بندوں پہ ہزار لعنتیں برسیں اور برستی رہیں۔ میں نے کہا صدیق کو ایک ہی لالچ تھا کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے۔ 40,000 درہم نبی کے پاس رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق یہ تو نہیں خرچہ کرنا ہے، یہ تو ہی رکھ لے۔ افتخار صاحب سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو نہیں خرچہ کرنا ہے، تو نے اپنے پاس رکھنا ہے، رکھ لے۔ صدیق کہتے ہیں یہ آپ رکھیں، خرچہ پھر بھی صدیق ہی کرے گا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجیے، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا ملنا ہو اگر اس سے یعنی آقا سے آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے، دربار نبی کا۔ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی کی ختم نبوت کے لیے سب سے زیادہ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی۔ آقا دو جہاں نے زندگی میں 27 غزوات میں حصہ لیا۔ کتنے؟ ذرا بولیں گے؟ غزوہ وہ ہے جس میں نبی خود گئے ہیں اور 70 سرایا نبی پاک نے لڑوائیں۔ علی زر صاحب میں کہا کرتا ہوں اللہ نے پہلے 27 غزوات میں ابو بکر کو سکھایا ہوگا، عمر کو پکڑ کر تلوار چلانی سکھائی ہوگی، عثمان و علی کو اسلوب بتائے ہوں گے۔ میرے نبی نے صرف 27 جنگوں میں حصہ لیا، باقی 70 جنگیں انہیں لڑوائیں جن پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ 27 میں خود گئے اور اپنی زندگی میں 70 میں صحابہ کو بھیجا، اور ایسا آزمایا کبھی چھوٹے سے بچے کو بھی بھیج دیا، ایسا آزمایا کبھی سخت کو بھی بھیج دیا، کبھی نرم کو بھی سردار بنا کے بھیج دیا۔ تو میری بات سنیے گا، ان 97 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ لیکن میں قربان جنگ یمامہ پہ، یہ ختم نبوت کی جنگ ہے، اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ لڑنے کے لیے نکلے۔ اس ایک جنگ میں قریباً 1400 صحابہ شہید ہوئے، ایک جنگ میں، اور روایات میں آتا ہے 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ میں اس جنگ کی تھوڑی سی جھلک دکھاؤں گا اور بات ختم کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، جن کو سادہ بھی کہتے ہیں، سادو بھی کہتے ہیں کہ شریف ہے، صوفی ہے، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی میں نے کہا سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ نبی پاک دنیا سے چلے گئے، منظر یہ تھا کہ لوگ پریشان ہیں، جو جہاں ہے وہیں رک گیا، ساکت ہو گیا، اس کا سانس رک گیا، کیونکہ منٹھار نبی جدا ہو گیا۔ صحابہ پریشان ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ باندھ کر کہا اے صدیق اکبر، ایسے موقع میں کوئی جنگ ہمیں نہیں لڑنی، حالات بڑے عجیب ہیں، پہلے ہم اکٹھے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، پھر لڑیں گے، مزے سے لڑیں گے۔ لیکن صدیق اکبر کا جملہ سنیے گا، توجہ ہے، ذرا جوش سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ لڑیں گے لیکن اکٹھے ہو کر، مضبوط ہو کر۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اے عمر، بات ختم نبوت کی ہے، بات میری نہیں، بات تیری نہیں، بات ختم نبوت کی ہے۔ میری خلافت رہے نہ رہے، ختم نبوت کا عقیدہ رہے گا۔ میرا منصب، میرا نسب حسب، میری شہرت، میرا درجہ، رتبہ، مقام، جائیداد رہے نہ رہے، نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی بچے گا اور ختم نبوت کا جھنڈا بھی لہراتا رہے گا۔
परेशान है कि कैसे होगा। हज़रत अबू बकर ने 11 ग्रुप बना दिए। ये मदीना है, एक उधर खड़े हैं, एक उधर खड़े हैं, एक उधर खड़े हैं, यूं पूरे इलाके में फैला दिए ताकि जहां गड़बड़ हो वहां मोहम्मद के दीन को बचाया जाए। मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। अब मुसलमानों का लश्कर है 12,000, कितना? और काफिरों की ताकत है 38,000, कितनी? और मैं एक बात करने लगा हूं, मज़ा भी है लेकिन सबक भी है। मुफ्ती अलीज़र साहब की किसी से लड़ाई हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लड़ाई हो जाए तो ये सबसे पहले अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाएंगे, भाई मेरी इज्जत नहीं रहती, मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी इंसल्ट हुई है, अब तुम्हें आना होगा, मेरे साथ खड़े होना होगा। 10-12 दोस्त आ जाएंगे जिन पे सबसे ज़्यादा मान होगा, तवज्जो कीजिएगा, सबसे ज़्यादा मान होगा, वो आएंगे। उनमें एक सियाना भी होगा। पहले ज़माने में पूरे सूबे में कोई एक सियाना होता था, अब हर घर में हर बंदा सियाना है। और सियाने की मिसाल सुनते हैं तो सुनिए, जंग में हम इलेक्शन में गए, जो हमारे साथ हुआ आपको पता है। इलेक्शन के बाद एक बाबा जी से मैं मिला, मैंने कहा बाबा जी वोट किसको दिया है? पुत्र मैनू तो बीबी पसंद है। मैंने कहा बाबा जी अच्छा क्यों? कहने लगे बेनज़ीर ने बड़ी कुर्बानी दी, मैंने तो वोट उसे दिया। मैंने कहा इसका मतलब पूरे घर ने वोट दिया? ना 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 ना। मैंने कहा फिर? कहने लगे जी मैं बाबा हूँ, मुझे बीबी पसंद है, मेरे बच्चे जवान हैं, उन्हें कैदी नंबर 804 पसंद है। मैंने कहा हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, यार उनको पता नहीं बेटा क्या हो गया, वो कहते हैं हमें नवाज शरीफ पसंद है। मैंने कहा बाबा जी फिर क्या किया? ये हर घर की कहानी है, मिसाल मैं उधर की दे रहा हूँ। मैंने कहा बाबा जी फिर क्या किया? कहने लगे मैंने बीबी को वोट दिया, उन्होंने कैदी को वोट दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिया। मैंने कहा बाबा जी ये सियासत है या खिचड़ी है? ये किया क्या है? कहने लगे पीपी वाले आएंगे, मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँगा तुझे वोट दिया है। इमरान खान के बंदे आएंगे, मेरे बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहेंगे हमने तुम्हें वोट दिया है। अगर कोई नवाज शरीफ वाला आ गया तो मेरी बीबियां कुरान पे हाथ रख के कहेंगी हमने तुम्हें वोट दिया है। मैंने कहा बाबा ये क्यों? कहने लगा हमारे घर में सारे ही सियाने हो गए। हर घर की कहानी है या नहीं? ऐसे ही हुआ है ना इस दफ़ा। मैं वापस लौट रहा हूँ, अलीज़र साहब उस सियाने से के पास बैठेंगे तो वो सियाना आगे से कहेगा कि मुफ्ती साहब लड़ाई है किसके साथ? तवज्जो कीजिएगा, लड़ाई है किसके साथ? मुफ्ती साहब यहाँ के एमएनए का नाम लेंगे कि उसके बेटे से लड़ाई हो गई, ताकतवर का नाम लेंगे तो वो सियाना जो दोस्त होगा सर पे हाथ मार के ओहो मैं तो भूल गया मेरी तो दादी बीमार है, निकल गया। दूसरा कहेगा मुफ्ती साहब मुझे मेरी बीवी ने 1 घंटे बाहर रहने का टाइम दिया था, अब 2 घंटे हो गए, आपकी वजह से मुझे घर जाके कान पकड़ने पड़ेंगे, वो भी चला गया। तीसरा कहेगा मैंने अपनी बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर से वक़्त लिया है, वो भी चला गया। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, 12 बंदों में से 7 चले गए, 5 रह गए। मुफ्ती साहब ने सिद्ध के दिल से उन्हें बुलाया था जिन पे सबसे ज़्यादा एतमाद था। अब ये सर पकड़ कर कहेंगे कि यार बाकी जो बचे हैं मुझे वजह तो बताओ कि मैंने तो हमेशा साथ दिया है, मैं छोड़ के नहीं गया, मैं भागा नहीं, मैं थाने में कचहरी में हर जगह तुम्हारे साथ रहा, हर मुश्किल मुसीबत गम फौत की हर जगह तुम्हारा साथ दिया, अब मेरा मुश्किल वक्त आया तो मुझे छोड़ के जा रहे हो? भाई बताओ तो सही वजह क्या है, मेरा कसूर क्या है? तवज्जो कीजिएगा। आगे से वो कहेगा मुफ्ती साहब आप भी कमाल करते हैं, पंगा किससे ले लिया? आपके पास साइकिल भी नहीं, उनके पास लैंड क्रूजर है। आपके पास एक डंडा भी नहीं, उनके पास बंदूकें हैं। आपके पास 12 बंदे, उनके पास 12,000 हैं। आपकी थाने में कोई सुनता नहीं, उन्होंने पूरे का पूरा थाना मैनेज किया हुआ है। आपके पास हथियार भी नहीं, सवारियां भी नहीं, ताकत भी नहीं, कुव्वत भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, अफराद भी नहीं, और उन अफरादों के जख्मी होने के बाद मरहम भी नहीं। आप लड़ने आए हैं एमएनए के बेटे से, इस ताकत की बराबरी होगी तो जंग लड़ी जाएगी, मुकाबला किया जाएगा, झगड़ा किया जाएगा। तो पता चल गया जब भी लड़ाई लड़ी जाए तादाद भी बराबर होनी चाहिए, अफराद भी बराबर होने चाहिए, हथियार भी बराबर होने चाहिए और सवारियां भी बराबर होनी चाहिए, मौसम भी मुवाफिक होना चाहिए। मैंने कहा ये अटक में तो दस्तूर
احد میں دیکھیے 700 صحابہ 3000 کافر، ایک جنگ میں 8000 صحابہ 28000 کافر، 10,000 صحابہ 30,000 کافر، 12,000 صحابہ 38,000 کافر، 30,000 صحابہ 2.5 لاکھ کافر۔ کوئی ایک بندہ لا کے دکھاؤ جو چھوڑ کے گیا ہو، کوئی ایک دکھاؤ جس نے رخ موڑا ہو، کوئی ایک سامنے لاؤ جس نے قدم ہی پیچھے ہٹایا ہو۔ اللہ کی قسم صحابہ بنائے ہی محمد کے لیے گئے تھے، وہ محمد کو دیکھتے چلے جاتے تھے، جذبے بڑھاتے چلے جاتے تھے، کفر کے سینے پہ چڑھتے چلے جاتے تھے۔ میں واپس آ رہا ہوں، جنگ یمامہ میں سیدنا اکرمہ کو بھیجا 38,000 کے مقابلے میں 12,000۔ میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جس کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، یہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ تم صحابہ کو دیکھو گے وہاں قرآن ہی قرآن نظر آئے گا، اگر قرآن کو دیکھو گے تو ہر صفحے پہ صحابہ نظر آئیں گے۔ 38,000 کے مقابلے میں سیدنا اکرمہ گئے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ظاہری بات ہے ایک ہارے گا ایک جیتے گا۔ حضرت اکرمہ پیچھے ہٹے، ان کی جگہ حضرت ابوبکر نے حضرت شرجیل علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، انہوں نے مقابلہ شروع کیا، ان کے قدم بھی اکھڑ گئے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید، ان کو بھیجا گیا۔ روایات میں آتا ہے کافروں کی تعداد، جوش اور ولولہ، یہ 2 مرتبہ اکرمہ اور شرجیل کو ہرانے کے بعد یا پیچھے ہٹانے کے بعد ان کے جذبے بڑھ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید جب سامنے آئے ان کے قدم بھی اکھڑے، اتنے اکھڑے کہ کفر آگے بڑھایا، اتنا آگے آ گیا کہ مسلمانوں کے خیمے ہیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں، صحابہ کو ڈر لگا کہ کہیں ان خیموں کو آگ نہ لگا دیں، کہیں ان بچوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ کہتے ہیں اسی عالم میں ہم تھے، خالد ابن ولید کہتے ہیں مشکل وقت تھا، میں نے اللہ سے رجوع کر لیا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، مشکلیں ٹالنے والا کون، پریشانیوں میں آسانیاں لانے والا کون؟ کہتے میں نے اللہ سے بات کی، میں نے کہا ربا یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ ہے، 2 مرتبہ ہم ظاہری طور پہ شکست کھا چکے ہیں، اگر اب ہمارے قدم اکھڑ گئے تو رب کعبہ کی قسم، تیری قسم، ہم دوبارہ ختم نبوت کے دشمنوں کے مقابلے میں نکل نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں ابھی میں یہ باتیں کر رہا تھا، ہمارے صحابہ کی صف میں حضرت قیس بن ثابت ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور کفر کے لشکر کے 38,000 بندوں کے درمیان انہوں نے چھلانگ لگا دی اور لڑنا شروع کر دیا۔ کہتے میں نے دیکھا، میرا کام، میں امیر تھا، ہمارے ہاں امیر جنگوں میں فقیر بن کے بھاگتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ محمد کے غلام ہیں۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں قیس بن ثابت گئے پیچھے سے، میں نے بھی چھلانگ لگا دی، ہم نے لڑنا شروع کیا۔ تیسرے نمبر پہ ایک بندہ آیا، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ عمر کا بھائی ہے، زید بن خطاب، انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ ایک بندے نے فرماتے ہیں کہ 200 سے زیادہ کافروں کو قتل کیا، جب قتل کر لیا وہ ڈر گئے، ابھی ڈرے تھے تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھ کر آواز لگائی، صحابہ جوش اور جذبے سے آگے بڑھو، کیونکہ اللہ نے مجھے آنکھوں سے فتح دکھا چھوڑی ہے۔ کہتے ہیں صحابہ پیچھے چڑھے، پہلے مسلمان پیچھے ہٹے تھے، اب مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، کافر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ معیشت کا اور معاشی حالت کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کے پیچھے خیمے ہیں، ان کے پیچھے قلعہ ہے، وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک قلعے میں جا کے چھپ گئے۔ آپ تصور کریں ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کہاں ہوتے؟ رب کعبہ کی قسم وہ سارے کے سارے قلعے میں جا کے چھپے اور دروازے گیٹ بند کر لیے، اب نہ کوئی باہر آتا ہے نہ اندر جاتا ہے، صحابہ پریشان ہیں۔ انہی صحابہ کے گروہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام برہ بن مالک ہے۔ کیا نام ہے؟ سارے لیں گے یار، یہ انس بن مالک کے بھائی ہیں، قد چھوٹا ہے جیسے حق نواز کا، جذبات بڑے ہیں جیسے حق نواز کے۔ حضرت برہ بن مالک کے لیے علماء کے سے تائید چاہوں گا کہ حضرت عمر نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اے صحابہ میری بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی گروہ قافلے خاندان لشکر کا امیر برہ کو نہ بنانا۔ صحابہ نے کہا، بڑا اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی بڑی بات ایک صحابی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ابو بکر کے دور میں فرمایا
اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ اتنا جذباتی ہے، یا یہ اپنا سر دے جائے گا یا اگلے سارے دا سر لے جائے گا، اتنے جذباتی ہیں۔ کئی دن ہو گئے مسلمان پریشان ہے، کوئی اندروں نکلے گا تو لڑائی ہوئے گی، کوئی اندر جائے گا تو لڑائی ہوئے گی، دروازے بند ہیں، راستے بند ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ اتنی دیر میں برہ بن مالک اٹھے، کہنے لگے میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ اب جذباتی بندے کا قصور یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بندہ نہیں سنتا، اس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ حق نواز نے بڑی سنائی، کسی نے نہ سنی۔ حضرت برہ بن مالک اگلا دن ہوا، پھر حضرت برہ بن مالک نے میرے پاس ایک منصوبہ ہے، کئی دن ہو گئے صحابہ پریشان ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے تو نہیں پوچھا، لیکن ایک صحابی نے پوچھ لیا تیرے کول کیڑا منصوبہ ہے؟ ہائے میں قربان اس چھوٹے قد والے پر اور اس چھوٹے قد والے پر۔ حضرت برہ بن مالک نے کہا، علماء بیٹھے ہیں، جوش میں آ کے کہنے لگے یا معاشر المسلمین الکونی علیہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت برہ بن مالک کہتے ہیں اے صحابہ تو صحیح میں کرو، مینو چاہ کے اندر سٹو، بولو یار، مجھے اٹھا کے اندر پھینکو۔ 38,000 بندے ہیں، جی اللہ ہے نا اکیلا کہتا ہے مجھے پھینکو۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا توبہ توبہ توبہ، نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن پھر گزر گیا، حضرت برہ بن مالک اگلے دن کہتے ہیں امیر المومنین میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں میں نے کون سا کہا ہے اسے بھیجیں، میں نے کون سا کہا ہے اس کی ذمہ داری لگائیں، میں نے کون سا کہا ہے اسے بھیجیں، میں کہتا ہوں بات ختم نبوت کی ہے، مجھے بھیجیں۔ ہمارے ہاں ادھر چکر چودھری بننے کے لیے بڑے آتے ہیں، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کوئی کیا کرتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ نہیں ہٹتا تو اسے بھیجو۔ روایات میں آتا ہے یوں، یہ رومال دیکھیے، یوں چمڑے کی کوہان بنائی گئی، قد چھوٹا تھا تو پاؤں بھی چھوٹے ہوں گے، کوہان بنا کے لکڑے چمڑے کی یوں حضرت برہ بن مالک کو اوپر کھڑا کیا گیا، نیچے سے 10 صحابہ جو طاقتور تھے انہوں نے نیزہ یوں سپورٹ کے طور پر نیچے لگایا، یوں حضرت برہ بن مالک کو اٹھا کے یوں پھینکا۔ اللہ کا فضل ہوا برہ بن مالک اندر اکیلے 38,000 فوج کے مقابلے میں۔ صحابہ کا کلیجہ حلق میں ہے لیکن رب پہ بھروسہ ہے۔ پریشان بندہ ضرور ہوتا ہے لیکن جب خدا کی یاد مل جائے تو یہ پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت برہ بن مالک اندر چلے گئے، کھڑے نہیں ہوئے، لڑنا شروع کیا، اتنا لڑے کہ 100 سے زیادہ بندوں کو قتل کیا۔ صرف قتل نہیں کیا، بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھول دیا۔ بلند آواز سے، ذرا محبت سے، ذرا جوش سے۔ اب دروازہ کھلا ہے، صحابہ دیوانہ وار اندر داخل ہو گئے۔ کافروں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ اندر گئے ایک برہ کی قربانی کی وجہ سے۔ روایات میں آتا ہے اندر قلعے نما اس ڈیرے پر 20,000 کافروں کی لاشیں گریں، 20,000 کافر قتل ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں میں داخل ہونے لگا، میں نے دیکھا کہ برہ سامنے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر 80 تلواروں کے زخم ہیں، 80 زخم ہیں۔ 80 زخموں کے باوجود حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا ادھر یہ دیکھتے ہو تو ادھر آؤ، میاں والی کی جیل میں ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ حق نواز جنگوی کو 48 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا، بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ جیلر نے جب اتارا، جیلر کہتا ہے میں نے حق نواز کو دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے سورج چاند رہے گا، تیری آواز میری آواز، جینے کا انداز مرنے کا انداز۔ کہتے ہیں جب اندر داخل ہوا وہ جیلر کہتا ہے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی، میں نے حق نواز کے چہرے کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا اوے مولوی کیڑی مٹی دا بنے ایتھے تا بڑیاں بڑیاں نو نانی یاد آ جاندی ہے، تو کس مٹی کا بنا ہے، تو ابھی بھی مسکرا رہا ہے۔ حق نواز نے کہا 48 کی بجائے 96 بھی کر دو، مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے دل میں صدیق زندہ ہے۔ میں واپس لوٹ رہا ہوں، حضرت برہ بن مالک خیمے میں لائے گئے، صحابہ
ख़त्म नबुव्वत की जंग इस एक हीरो की वजह से जीत गए। और ये पहला मौका था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पैगाम भेजा गया कि हम अब, वो कहते हैं आएँ अल्लाह का शुक्राना अदा करें। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने पैगाम भेजा कि हमारा हीरो बीमार है, जब तक वो सही नहीं होगा हम मदीने वापस नहीं आएंगे। इसी बर्रा बिन मालिक की वजह से एक रिवायत में है 45, एक में है 60 दिन तक पूरे का पूरा काफिला वहीं पे रुका रहा। फिर वो मदीने में गए। वो बर्रा बिन मालिक था, जब कल उसकी कोई सुनता नहीं था, आज मदीने जा रहे हैं तो उसे कंधे पे बिठाया गया है, आज हीरो बना के ले जाया गया है। इसी जंग यमामा, बात खत्म करने लगा हूं, इसी जंग यमामा का एक हीरो है, उसका नाम है ज़र्रार बिन औज़। क्या नाम है? ये नाम याद रख रहे हैं, अपने बच्चों के नाम इन नामों पे रख रहे हैं। ज़र्रार बिन औज़ काफिरों के साथ लड़ रहे हैं। रिवायात में आते हैं उन्होंने भी एक काफिरों के पूरे ग्रोह के दरमियान छलांग लगाई, लड़ना शुरू किया। कई काफिर इकट्ठे होके आ गए, उन्होंने हजरत ज़र्रार को जमीन पर लेटाया, उनके पांव यहां से काट दिए, दोनों टांगे यहां से काट दी। मैंने कहा हमें सुई भी चुभेगी, हाई अम्मी हुई अम्मी, लेकिन ये मोहम्मद का सहाबी है। रिवायात में आता है इसी हालत में उन्होंने 11 काफिरों को कत्ल किया, खून निकल रहा है। बात उस मिशन की है जो मिशन लेकर वो मैदान में निकले थे। फिर उन्हें कोई काफिर नहीं मार सका। रिवायात में आता है काफिरों के घोड़े आए, उन्होंने गुजरना था, उनके कदमों के नीचे रोंदे जाने से ये हजरत ज़र्रार बिन औज़ ख़त्म नबुव्वत का पहरा देते हुए जान दे गए। इन्हीं में एक हीरो है जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला है। वो जख्मी हैं, जिस्म पर कई जख्म हैं, जिस्म कई जगह से टूटा हुआ है। यूं अपनी नजरें उठाते हैं, अपना वजूद ऊपर करके एक सहाबी को देखकर हसरत से कहते हैं, ए मेरे भाई कहीं अफ्तारी का टाइम तो नहीं हो गया? हाय हाय हाय, बुलंद आवाज से। मैंने कहा हम अफ्तारी रोज़ा रख बैठे ना, पहले तो रखते ही नहीं, रख लें कारोबार नहीं कर सकते, बाजार नहीं जा सकते, सब्जी नहीं ला सकते, फल नहीं ला सकते, हत्ता कि कई लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, असी तो रोज़ा रखे। मैंने कहा जरा बदर को में जाके सहाबा को तो देखो, रोज़े की हालत में बदर लड़ी गई। आज ये अब्दुल्ला भी रोज़े की हालत में ख़त्म नबुव्वत की जंग लड़ रहे। सहाबी ने कहा हाँ हाँ कुछ लोग रोज़ा खोल रहे हैं। ये कहने लगे यार ऐसा करो जल्दी मेरे लिए एक कतरा पानी का ले आओ, मैं चाहता हूँ मैं रोज़ा खोल लूँ, शायद शहादत हो जाए। कहते हैं वो सहाबी कहते हैं मैं भाग के गया, मैंने जाके पानी ढूंढा, लेकर आया तो वो अब्दुल्ला शहीद हो चुका था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह को मंजूर ये था कि सहरी दुनिया में होगी और अफ्तारी जन्नत में हो जाएगी। मैंने कहा वहाँ पे अब्दुल्ला थे, यहाँ पे ज़ियाउर रहमान फारूकी थे, जिन्हें 8 रमज़ान को जेल के अंदर दम धमाके में शहीद कर दिया गया, जिनके साथ 24 पुलिस वाले भी शहीद हुए जब उनकी सहरी जेल में थी। लेकिन लोगों ने कहा समंदरी से उठा कायद, समंदर पार जा पहुंचा, थी सहरी जेल में उठकी तो अफ्तारी थी जन्नत में। दुनिया ने मंजर देखा, उधर सहाबा थे, इधर सहाबा के गुलाम हैं, उधर सहाबा थे, यहाँ नौकर हैं, उधर सहाबा थे, यहाँ गुलाम हैं, उधर सहाबा थे, यहाँ चौकीदार हैं, उधर सहाबा थे, यहाँ सिपाही हैं, उधर सहाबा थे, यहाँ जो उनके फिदाई हैं, उधर सहाबा थे, इधर नौकर हैं, उधर सहाबा थे, उन्हीं सहाबा के गुलाम हैं। वो नबी करिए जवाने लुटा रहे हैं, ये सहाबा करिए सब कुछ लुटा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, ये कहते हैं हम तो नबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। मैंने कहा फिर किस्सा तमाम हुआ। हमारे ऊपर लाजिम है कि बात ख़त्म नबुव्वत की हो तो वादा करते हैं कि पहरा हम देंगे, देंगे हाथ बुलंद करके जज्बे के साथ ख़त्म नबुव्वत का पहरा देंगे। ख़त्म नबुव्वत के लिए कोई कुर्बानी देना पड़ी तो तैयार है, और अगर अबू बकर की इज्जत का पहरा देना पड़ा तो देंगे, देंगे, सारे देंगे। तो फिर ज़ियाउर-ए-मान के अल्फाज से बात खत्म करने लगा हूँ। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। दुआ कर लें।